نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ لباس اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت ہے جو پہلے ہی دن سے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں اس عظیم نعمت پر احسان جتلایا ہے۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، بدن کے لیے زینت کا باعث ہے اور تقوی کا لباس بہتر ہے۔ سورہ اعراف۔ لباس انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے دو بنیادی مقصد کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ستر پوشی، نمبر 2 آرائش بدن۔ دیگر جانداروں کے بدن ہی پر متعینہ قدرتی لباس پہنا دیا گیا ہے کہ وہی ان کی سردی گرمی سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے اور ان کے جمال و زینت کا سبب بھی۔ ستر پوشی کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اہتمام انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ البتہ اعضائے مخصوصہ کی وضع ان کے بدن میں اس طرح رکھی گئی ہے کہ وہ بالکل کھلے نہ رہے۔ کہیں دم کے ذریعے پردہ، کہیں دوسرے طریقے سے ان کے ستر پوشی کا انتظام کیا گیا ہے۔ صرف انسان کی یہی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے لیے ایک ہی قسم کا لباس متعین نہیں فرمایا، بلکہ جس قسم کا انسان لباس پہننا چاہتا ہے اسے اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا لباس اپنی چاہت مرضی کے مطابق شرعی حدود میں رہ کر زیب تن کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر قسم کے لباس کے انتظامات بھی فرما دیے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کا لباس زیب تن فرماتے جس طرح اور جس وضع کے کپڑوں کا اس زمانے میں حجاز اور قریش میں رواج تھا۔ آپ علیہ السلام تہبند باندھتے تھے، چادر اوڑھتے تھے، کرتا پہنتے تھے، عمامہ اور ٹوپی بھی زیب تن فرماتے تھے، اور یہ کپڑے اکثر بیشتر صوتی قسم کے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی دوسرے ملکوں اور دوسرے علاقوں کے بنے ہوئے قیمتی جبے بھی پہن لیتے تھے۔ اس طرح کبھی کبھی بہت خوشنما یمنی چادریں بھی زیب تن فرماتے جو اس زمانے میں خوش پوشوں کا لباس تھا۔ بعض اوقات تو 2000 درہم کا لباس بھی زیب تن فرماتے۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ زبانی ارشادات و ہدایات کے علاوہ آپ علیہ السلام نے امت کو اپنے طرز عمل سے بھی یہی تعلیم دی کہ کھانے پینے کی طرح لباس کے بارے میں بھی وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مقرر کی ہوئی حدود کی پابندی کے ساتھ ہر طرح کا معمولی یا قیمتی لباس پہنا جا سکتا ہے، اور یہ ہر علاقے اور ہر زمانے کے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ شرعی حدود میں احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا پسندیدہ لباس استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔